اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے جی کل تو یہ ہم نے کیا تھا فعل ماضی، قریب بعید کو چھوڑ دیں، فعل ماضی ہم نے کیا تھا، ٹھیک، خالی، جس کا روٹ ورڈ ہمیں پتہ چل گیا کہ جس کے ان کلمے کے اوپر کبھی زیر بھی ہو سکتی ہے، زبر اکثر زبر ہوتی ہے لیکن کئی کے اوپر کے نیچے زیر ہوتی ہے، کئی کے اوپر پیش بھی ہو سکتی ہے۔ یہ میں نے آپ کو فارحہ اور کابورہ کی مثال دی تھی، اور بھی کچھ لفظ ہیں جن کے اوپر یہ ہوتا ہے۔ زیادہ تر جو ہے وہ اس کو فتح کہتے ہیں، لیکن آپ کو فتح اور ضمہ اور یہ نہیں کرنے کی ضرورت، زبر زیر پیش تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، وہی ہوتا ہے، یہ زبر ہوتی ہے ان کے اوپر، یہ ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے کل کر لیا تھا، اس کو آپ ایک سائڈ پہ کر دیں۔ اب ہم نے آج ماضی قریب جو ہوتا ہے اس میں سب کے ساتھ قد لگتا ہے، یہ دیکھیں، یہ میں نے آپ کو بتایا، ماضی قریب میں سب کے ساتھ قد لگتا ہے۔ پہلے ہم ماضی قریب کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن حکیم میں کون کون سی مثالیں ہیں۔ یہ اس لیے کہ تاکہ آپ کو یہ جہاں بھی یہ قد آئے تو آپ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے۔ ایک تو یہ قد ہوتا ہے ماضی قریب کے لیے، اور ایک لقد یا استاء کے جو لفظ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یقیناً بھی، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یقیناً بھی کئی جگہ پہ قرآن حکیم میں جب یوز ہوگا تو کئی دفعہ ماضی قریب کے لیے اور اکثر دفعہ اس کے لیے یقین کرنے، یعنی کہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ تاکیدی چیز ہے، بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اس کے لیے بھی ہوتا ہے۔ آپ نے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آیت بولی تھی، لقد کرمنا بنی آدم، لقد کرمنا بنی آدم، ٹھیک ہے۔ ہم نے اب اس میں دونوں میننگ آ گئے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے تو وہ قریب ہی ہے نا، پاس جو جب آدم کو بنایا اور جب آدم کو سارا کچھ دیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو قریب ہی ہے، ماضی ہمارے لیے بہت دور ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے لیے نہیں، تمہارے تم جو کاؤنٹ رکھتے ہو نا، وہ میرا ایک جو یوم ہوتا ہے وہ تمہارے 50,000 سال کے برابر بھی ہو سکتا ہے، وہ تمہارے 1000 سال کے برابر بھی ہو سکتا ہے، اس طرح کی ڈفرینٹ یعنی چیزیں۔ یعنی مطلب یہ ہے، اس کا یہ نہیں مطلب ہے کہ لو جی اللہ کو گنتی نہیں آتی، کبھی کہتا ہے 1000 سال، کبھی کہتا ہے 50,000 سال، تو یہ بات نہیں ہے۔ مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو یعنی ایونز جو ہوتے ہیں، یوم جسے کہتے ہیں، وہ دن نہیں ہوتا ہے کہ 24 آورس کا، بلکہ وہ ایک ایون ہوتا ہے، ایک پیریڈ آف ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تو آپ کو پہلے میں کلیئر کر چکی ہوں۔ تو اب یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کہہ رہا ہے لقد کرمنا بنی آدم، اس میں لام جو ہے لام تاکید ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ قد لگا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بڑی پکی بات ہے دونوں میں، کہ ہم نے بنی آدم کو بہت ہی بڑا اکرام، عزت و اکرام پتہ ہے نا، عزت و اکرام جیسے، تو ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت اکرام دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسے پھر آگے پوری آیت ہے، آپ نے اتنا ہی لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو، یقینی بات ہے، پکی بات ہے کہ ہم نے بنی آدم کو اکرام عزت اور اکرام دیا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ دیکھیں اس کی میں نے خیر وہ نہیں ہے اگر آپ کو، لیکن یہ پکی آیت ہے، آپ ڈھونڈنا ہو تو ڈھونڈ لیجیے اس کا ریفرنس، باقی میں نے ریفرنسز بہت سارے نکالے ہوئے ہیں۔ دوسری میں آپ کو بتا رہی ہوں، سورہ بقرہ 2 نمبر کی سورت ہے، اس کی 60th آیت ہے، قد علما کل اناس مشربہم، قد علما کل اناس مشربہم، تو یہ قد علما، تو وہ جو یہ اس وقت کی بات ہے جب انہوں نے بنو اسرائیل نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمیں تو پیاس لگی ہے، پانی چاہیے صحرا کے اندر۔ اب صحرا کے اندر پانی، وہ تو سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کہیں سے مل جائے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ گھبراؤ نا، یہ چٹان ہے نا، اس کے اوپر اپنا عصا مارو۔ تو اس میں انہوں نے اپنا عصا مارا تو 12 چشمے پھوٹ نکلے، 12 چشمے اس میں سے نکل آئے، ابلنے لگے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں تو پھر قد علما، تو انہوں نے معلوم کر لیا، سب لوگوں نے، کل اناسن، کل سب لوگوں نے معلوم کر لیا، مشربہم، اپنا اپنا پانی پینے کی جگہ، انہوں نے اپنی اپنی پانی پینے کی جگہ کو یعنی کہ پکڑ لیا۔ اس ایک نے 12 قبیلے تھے، 12 ہی چشمے نکل آئے۔ تو اب کیا ہوا،
ہر ایک قبیلے نے ایک ایک چشمہ اپنا اپنا سلیکٹ کر لیا اور کہہ دیا کہ یہ میرا چشمہ ہے، یہ ہمارے قبیلے کا، یہ ہمارے قبیلے، ٹھیک ہے. تو اب یہ قد علمہ، ٹھیک ہے، یہ قد کی مثال ہو گئی. پھر ہے آپ کو 54 آیت کی 54 سورت کی 17 آیت ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. یہ صرف 17 میں نہیں ہے، 22 میں بھی ہے، 32 میں بھی ہے، 40 میں بھی ہے. یہ ساری آیات جو 54 سورت کی ہیں ان میں یہ ریپیٹ ہوا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. تو یہ آپ کو پہلے بھی میں نے بتائی تھی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. اب یہ ماضی قریب بعید اس مطلب اتنا وہ یعنی ہم نے قرآن کو ماضی میں ہی اتارا ہوا ہے نا، تو اب ماضی میں ہم نے اس کو آسان کر دیا تھا انسانوں کے لیے، تو انسانوں کو چاہیے کہ اس کو دیکھیں. اسی طرح سے یہ سورہ بقرہ کی 75 آیت ہے. میں نے زیادہ تر کوشش تو کی ہے کہ سورہ بقرہ میں سے ڈھونڈوں، لیکن سارے ہی نہیں مل سکتے ہوتے ایک ہی اس میں. پورے قرآن مجید میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے میں نے نکالی ہیں یہ مثالیں. تو وقت کانا فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ. تو یہ یہودیوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بنو اسرائیل کے لیے وقد کانا کہ ان میں سے تھا ایک گروہ ماضی قریب میں، کہ ایک فریق تھا ان میں سے جو کہ کلام سنتے تو تھے اللہ کا، لیکن پھر اس میں تحریف کر دیتے تھے، اس کو چینج کر دیتے تھے، یا اس کو بالکل نکال دیتے تھے، یا اس میں کچھ ڈال بھی دیتے تھے، یا ورڈز کو چینج کر دیتے تھے. یہ ساری تحریف کے طریقے تھے ان کے، ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گئی کارکن. پھر یہ ہے جی 5th ہے سورت اور اس کی 75 آیت ہے قد خلت من قبلہ الرسل. تو ماضی قریب میں بھی آپ سے پہلے رسول گزر چکے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہا ہے کہ جو ماضی قریب میں تمہارے سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں. اگر تمہارے ساتھ یہ ساری زیادتیاں ہو رہی ہیں یا الٹے پلٹے تمہارے اوپر الزامات ہیں، تو یہ سارے رسول جتنے گزر چکے ہیں سب کے ساتھ ہی حرکت ہو چکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا اب آگے پھر میں نے ایک مثال نکالی ہے 6 کی 140 آیت ہے، وہ ہے جی قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وہ گمراہ ہو گئے ہیں. قد ضلوا کون سا والا ہے اس میں سے دیکھیں، ضلوا یہ والا، ٹھیک ہے نا، جمع کر وہ گمراہ ہو گئے ہیں، یعنی کہ وہ گمراہ ہو گئے ہوئے ہیں. تو اب وہ جو ہے نا وہ ہدایت نہیں پائیں گے. ٹھیک ہو گیا. پھر 5th کی ہے 116 آیت، ٹھیک ہے. یہ میں نے یہاں پہ قد کے نیچے نہیں لکھی ہوئی ان کے نمبرز، لیکن ان کانا کے نمبر لکھے ہوئے. اس میں پھر یہ 5th کی 116 آیت ہے، وہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے فقد علمتا. یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت والے دن عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے میرے بندوں سے کہا تھا کہ میرے علاوہ میری یعنی اللہ کے علاوہ میری ماں کو اور مجھے الہ بنا لو؟ تو وہ کہیں گے نہیں جی، مجھے کیا حق تھا یہ میں اس طرح کی بات کرتا. اگر میں نے کہا ہوگا فقط علم تو پھر آپ کو پتہ ہی ہوگا، آپ تو خبیر و بصیر اور علیم ہے، تو میں نے اگر اس طرح کی کوئی بات کہی ہوگی تو آپ کو پتہ ہی ہوگا. یہ اس ڈائلاگ کا ایک پارٹ فقط علم تھا. یہ پڑھ لیجیے گا، بڑا آپ کو اچھا لگے گا. 5ویں سورت کی 116 آیت ہے، ٹھیک ہے جی. یہ اگر آپ سمجھیں گے تو میں ان کو بھی یہاں پہ اس کے بھی نمبرز لکھ دوں گی تاکہ آپ جب قرآن حکیم سے پڑھیں گے تو آپ کو اور بھی اچھا سمجھ میں آئے گا. اب ہم آ جاتے ہیں کانا کے اوپر. یہ جو کانا کانو کانت کانتا کننا کنتا کنتما کنتم کنتی کنتما کنتنا کنتو کننا کننا. ٹھیک ہے جی. یہ ہے ہماری کانا کی کا ٹیبل. یہ ہم نے یاد کر لینا ہے اچھی طرح سے پورے کا پورا. یہ بھی اسی طرح یاد کر لینا ہے، یہ بھی اسی طرح یاد کر لینا ہے. اب اس کی مثالوں کے لیے کانا کی مثال کے لیے سب سے پہلے آپ دیکھیں گے 18 سورت ہے سورہ کہف، اس کی 50ویں آیت ہے 50th. یہ میں نے نوٹ کر لیا. آپ لوگ نوٹ نہیں کر رہے، یہ آپ کے پاس ہوگا تو پھر تو آپ کے پاس فار ایور انشاءاللہ سے یہ رہے گا ریکارڈ. تو یہ 18 کی 50th آیت ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کانا من الجن ففسق عن امر ربہ. یہ کس کے لیے کہہ رہی؟
اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیطان کے لیے کہہ رہے ہیں، ابلیس کے لیے کہہ رہے ہیں کانا من الجن، وہ جنوں میں سے تھا ایک ابلیس مذکر غائب ہے نا، اور ایک ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کیا آیا؟ واحد کے لیے کانا، واحد کے لیے کیا آ گیا؟ کانا من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، تو اس لیے وہ اپنے رب کے حکم سے نکل بھاگا، یعنی اس نے اپنے رب کا حکم نہیں مانا۔ پھر اس کے آگے دوسری سورت کی 34 آیت ہے، وہ بھی اسی شیطان کے بارے میں ہی ہے، ابا واستکبر وکانا من الکافرین، اس نے انکار کیا کراہیت کی وجہ سے کہ یہ تو میں اس کے آگے آپ مجھے کہہ رہے ہیں سجدہ کرو، اور میں تو اس سے بہتر ہوں، یہ یعنی اس کو تو آپ مٹی سے بنایا آپ نے، اور مجھے آپ نے بنایا آگ سے، آئی ایم بیٹر دین ہم، سو میں سجدہ نہیں کروں گا۔ ابا، کراہت کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے اس نے انکار کیا اور اس نے غرور کیا، استکبار، ٹھیک ہے، وہ کانا من الکافرین، تو پھر اس وجہ سے، اب واؤ کا مطلب یہاں پہ اس وجہ سے وہ کافروں میں سے ہو گیا، انکاری لوگوں میں سے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب ہم دوسری، ہاں ایک اور مثال ہے، کیونکہ وہ مجھے بڑا اچھا لگا تھا، میں نے کہا میں آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ یہ بھی سورہ بقرہ کی 97 آیت ہے، تو یہ کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کہہ رہی ہے من کانا عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ۔ یہ نا، جب عبداللہ بن سلام ایک یہودی تھے نا، تو وہ انہیں بڑا، یعنی عالم تھے وہ یہودیت کے، پریکٹسنگ یہودی ہوں گے، اس وجہ سے انہیں یہ پتا تھا کہ یہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اور یہ جو ان کے طور طریقے ہیں یہ ٹھیک ہی ہیں کچھ، تو میں ان کو ٹیسٹ کرتا ہوں جا کے، تو میں ان سے کچھ کوشچن کروں گا۔ تو انہوں نے آ کے کوشچنس کیے، میں بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھا بھی لگے، ظاہر ہے کہ قرآن آپ پڑھیں تو وہ آپ کو انٹرسٹنگ بھی لگے۔ تو وہ انہوں نے کہا، نبی کریم جب انہوں نے کوشچن کیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میں یہ جبریل علیہ السلام سے پوچھ کے تمہیں بتاؤں گا۔ تو عبداللہ بن سلام نے کہا وہ تو سب سے بڑا دشمن ہے ہمارا۔ عبداللہ بن سلام نے کہا جبریل تو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ بجائے بنو اسرائیل کے بنو اسماعیل میں وہی لے کے آ گیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جو کوئی من کانا، جو کوئی جو جبریل کا دشمن ہوگا تو اس کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے دل کے اوپر نازل کیا، اس نے یعنی جبریل علیہ السلام جو تمہارے پاس لے کے آئے ہیں وہ اللہ کے حکم سے تمہارے دل پہ اتارنے کے لیے لے کے آئے ہیں، یہ کوئی جبریل کا اپنا کام نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ یہ اچھی مجھے لگا تھا کانا کا وہ۔ اچھا جی، اب جو یہ دوسرا لفظ ہے کانا، یہ ڈبل اس کے لیے تسنیہ کے لیے کانا، اس میں ہے جی 236 آیت۔ 236 آیت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، یہاں پہ کانا، یہ والا کانا آ گیا دو کے لیے، ٹھیک ہے، یہ دو کے لیے آ گیا۔ اور آپ کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جب کوئی گروپ کے متعلق بات ہو رہی ہو جس میں خواتین بھی ہوں اور میل فیمیل کٹھے ہوں تو ان کے لیے یہ یوز ہوتا ہے، مذکر غائب کا صیغہ یوز ہوتا ہے، تو کان۔ اب یہاں پہ بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا، یعنی ان کو پھسلا دیا اس جگہ سے جہاں پہ وہ تھے، اور ان دونوں کو اس عیش و آرام میں سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے۔ تو یہ مما کانا فی ہے، یہ کانا یہ والا یوز ہو جی جی فی ہے، آپ بتائیں اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس عیش، فی کون سا ہے؟ فی لفظ ہے، وہی حرف ہے، اور ہی کیا ہے؟ ضمیر ہے۔ یہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ اس عیش آرام کی طرف، اس سچویشن کی طرف جس میں کہ وہ تھے۔ نہیں سمجھ؟ جس طرح اس میں پہلے جب ہم وہ کر رہے تھے پہلے والے میں کانا ہے
कहते हैं फ़अला, हाँ जी, हाँ तो इसमें एक वर्ब होता था जी, पर एक फिर आगे चीज नहीं होती, तो इसमें कैसे हो रही है, इसमें क्या, मतलब इसमें कैसे हो रही है? ये काना फी है, इसके आगे, हाँ ये कंस्ट्रक्शन सेंटेंस की जब आप पढ़ने लग जाएंगे ना कुरान को, जब आप फ्लुएंसी में आएंगे तो आप कहेंगे कि इस जैसा तो कलाम ही कोई नहीं है, इतना खूबसूरत और इतना फ्लुएंट है ये। अभी ये आपको समझने में थोड़ी सी लगेगी मुश्किल, कोई ऐसी बात नहीं। अभी अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन है कोई तो मुझे बताएं, मैं आपको बताऊं। बोले, नहीं समझ में आ रहा, आगे चलिए। अच्छा चलिए, अगर नहीं भी समझ में आएगा तो मैं आपको समझाऊंगी। मिन मा कानाफी, मिन से, मा जिसमें के, ठीक हो गया, काना वो थे, फी है जिसके अंदर, जिस ऐश आराम के अंदर, जिस सिचुएशन के अंदर वो रह रहे थे, कौन भला, आदम और हवा अलैहिस्सलाम, ठीक है ना, दोनों अलैहिस्सलाम, दोनों जिस ऐश आराम में रह रहे थे, जिस सिचुएशन में वो रह रहे थे, उसमें से उनको दोनों को निकलवा दिया, ठीक है, शैतान ने। और ये है जी 2 की 36। फिर मैंने आपके लिए निकाली है जी 5th की, 5वीं की 75th आयत, ठीक है, वो क्या है, वह उम्मुहु सिद्दीका काना या को लानत ताम, यहाँ ये देखें, काना या को लानत ताम, वो खाते थे खाना, दोनों वो खाना खाते थे। उसकी माँ जो थी, ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक ये जिक्र हो रहा है, उस ईसा अलैहिस्सलाम की जो माँ थी वो सिद्दीका थी, वो सच्ची थी, उनके ऊपर जो उल्टे पुल्टे ये एलिगेशन से लगा रहे थे वो गलत थे, वो सच्ची थी, और दोनों खाना खाते थे, इंसान थे, ह्यूमन बीइंग्स थे, वो लगाते थे ना कि ये अल्लाह हैं, यानी 3 मिलके अल्लाह बनते हैं, ईसा और उनकी माँ और रूहुल कुदुस, ये तीनों मिलके अल्लाह बनते हैं। तो वो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहा है भाई वो खाना खाते थे, दोनों ताम खाते थे, खाना पीना जो तुम खाते पीते हो वो वही वो कुछ खाते पीते थे, तो वो तो नॉर्मल इंसान थे, ठीक है, अल्लाह को तो खाने की जरूरत नहीं ना होती। ये है आपके दिमाग में, मुझे लगता है कि कुछ फंसा हुआ है बच्चे आपके दिमाग में, क्लियर हो गया? आपको क्लियर अगर नहीं होगा तो अगला भी आपको समझ में नहीं आएगा बात। ये सेंटेंसेस की जो कंस्ट्रक्शन है ना, ये थोड़ी सी मतलब के देखें, असल में बात क्या है, बात ये है कि आपकी इंग्लिश में भी और आपके उर्दू में भी, लेट मी क्लियर है, कि आपकी इंग्लिश में भी और आपके उर्दू में भी, दोनों में ये होता है कि सब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब बीच में आता है, वेयर एज के अरबिक का ये है कि वर्ब पहले आ जाता है, आप ध्यान से सुन रहे हैं, वर्ब पहले आ जाता है, सब्जेक्ट बाद में आता है। वर्ब ये वर्ब है सारे, ये वर्ब है सारा, इसीलिए तो ये वर्ब है सारा, इसीलिए तो उसकी शक्लें चेंज हो रही हैं। ये वर्ब है, वर्ब क्या है, फेल माजी बईद, फेल वर्ब पास्ट टेंस का वर्ब, अगर वर्ब देखिए पास्ट टेंस उसमें इंग्लिश में क्या होता है, गो होता है, प्रेजेंट, वेंट होता है पास्ट, और गॉन होता है थर्ड, फ्यूचर का, फ्यूचर नहीं होता, वो पास्ट परफेक्ट होता है, ठीक है, उसमें फ्यूचर के लिए विल शैल लगता है, ऐसा ही है ना, उसमें वर्ब बाद में आता है, सब्जेक्ट पहले आ जाता है, इसमें वर्ब पहले आता है और सब्जेक्ट बाद में आता है। एक तो ये कंस्ट्रक्शन का डिफरेंस है, ये भी आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, लेकिन ये वर्ब है मेरे बच्चों, ये वर्ब्स हैं, वर्ब के अलावा उसकी इसम की शक्लें चेंज नहीं होती, जो इसम होता है ना, जो नाउन होता है उसकी शक्ल चेंज नहीं होती, सिर्फ वर्ब की चेंज होती है, ठीक है, इसम मारफा होता है या नकरा होता है। तो अगर ये वर्ब है जी, तो काना का क्या मतलब? काना का मतलब है था, हुआ था, ये काम हुआ था। अच्छा, तो ये फे एन लाम जो फाला था जी, उसका भी मतलब ये था ना कि हुआ, हाँ, उसने काम किया था, काम किया, उसने कोई काम किया था, उससे कोई फेल सरजद हुआ था, उसने कोई काम किया था,
اس سے اور اس میں کیا فرق؟ اس میں فرق یہ ہے نا میرے بچے، اس کا مطلب ہے اس نے کام کیا تھا. یہ ہے کہ یہ چیز اس وقت ہیپن ہوئی تھی، ہو چکی تھی، تھا اس کا مطلب ہے وہ ہوا تھا، وہ کام ہوا تھا اس وقت. ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ اس نے کام کیا تھا. جی اس نے کام کیا، وہ کام ہو چکا تھا پاسٹ میں. اس کانا کا کیا مطلب ہے؟ یہ پریزنٹ ہے. یہ بھی پریزنٹ نہیں ہے، یہ بھی فیل ہے بھائی، ماضی پاسٹ ہے. ہاں جی. ابھی آپ پریزنٹ کے اوپر نہیں آئے، پریزنٹ پہ آئیں گے انشاءاللہ، پریزنٹ اور فیوچر پہ آئیں گے. یہ فیل ماضی لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں، یہ پاسٹ ٹینس. جی جی. دونوں میں کوئی فرق آپ کو بہت زیادہ نہیں لگ رہا ہوگا. ٹھیک ہے. اس لیے کہ یہ اس میں انگلش میں جو بھی پاسٹ ہوتا ہے اس کے لیے ایک ہی لفظ ہوتا ہے، گو پریزنٹ ہے، وینٹ ہوتا ہے پاسٹ کے لیے. ٹھیک ہے. واز وینٹ نہیں ہوتا، واز وینٹ نہیں ہوتا، اس میں واز وینٹ ہوتا ہے. یہ واز ہے اور یہ وینٹ ہے. سمجھ آئی؟ اب آئی سمجھ کہ یہ واز ہے اور یہ وینٹ ہے، کہ اٹ واز اٹ ہیپنڈ ان دا پاسٹ. ٹھیک ہے. کانا کا مطلب ہوتا ہے تھا. یہ تھا، ایک کام، ایک سے اگر کوئی کام ہوا تھا تو ایک، یعنی جیسے شیطان سے کام ہوا تو ایک شیطان سے کام ہوا، اس لیے اس کے لیے کانا لگایا. دو سے کام ہوا، ان دونوں کو نکلوا دیا. دو، اما حوا اور بابا آدم، دونوں کو نکلوایا تو دونوں کے لیے کانا کا لفظ آ گیا. ٹھیک ہے. اب سمجھ میں آئی بات؟ کلیئر ہو گئی؟ ٹھیک ہو گیا، شکر ہے. اگر کلیئر نہیں ہوئے گی نا تو آپ کو اگلی بھی باتیں سمجھ نہیں آئیں گی بچوں. ٹھیک ہے. ایک بندہ کوشچن کرے تو باقی سب آئی ہے نا کلیئرٹی. چلیں ٹھیک ہے، شکر ہے اللہ کا. اچھا جی، اب یہ کانا ہو گیا. اور اس میں دیکھیں جو میں نے آپ کو 5 کی 57 آئی نا، 5 کی 75 آیت بتائی ہے 2 کے لیے. اس میں کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کا ذکر ہو رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کا ذکر ہو رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کی ماں سچی تھی، وہ غلط نہیں تھی عورت. یہ جو الٹے پلٹے ایلیگیشنز لگا رہے ہیں یہ غلط بات ہے. وہ بالکل سچی عورت تھی، جو کہہ رہی ہے وہ سچ کہہ رہی ہے کہ اسے کسی نے ٹچ نہیں کیا، کسی آدمی نے. یہ اللہ کی طرف سے اس کو ایک تحفہ ملا ہے، اور یہ ایک نشانی ہے، ونڈر سائن ہے، پوری دنیا کے لیے ایک ونڈر سائن ہے. ٹھیک ہے. نہ اس سے پہلے کبھی ایسا بچہ پیدا ہوا، نہ ان کے بعد ایسا کوئی بچہ پیدا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ ایک ونڈر سائن تھا، اور اس کی ماں سچی تھی. وَكَانَ يَأْكُلَانِ، اور اس کی یعنی کہ جو ریزن بتائی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، کھانا کھاتے تھے. وہ یعنی کوئی سپر ہیومن نہیں تھے، they were humans. تو کانا، وہ دونوں تھے، ادھر دیکھیں، وہ دونوں تھے ہیومن بینگز. اب سمجھ میں آئی بات؟ اب قانون کا مطلب وہ سب، اگر پلورل میں ہوں گے تو اس کے لیے قانون کا لفظ ہے. اس کو تھوڑا بند کریں، میں گلا کو صاف کروں. اچھا، یہ دیکھیں، یہ جو اس کا کوشچن تھا بچے کا، میرا رولر کدھر گیا؟ ٹھیک ہے، سوری. اچھا، یہ دیکھیں، یہ کوشچن اس کا یہ تھا بچے کا کہ یہ کیا لفظ یہی رہتا ہے ہمیشہ، اور جیسے یہ لفظ ہے، یہ فعلہ ہے، یہ بھی فعل ہے اور یہ بھی فعل ہے. تو یہ اگر یہ فعلہ ہے تو اس کے علاوہ بھی کوئی لفظ ہوتے ہیں، جیسے ضربہ ہو گیا، جیسے قتلہ ہو گیا، جیسے جہادہ ہو گیا. بہت سے لفظ ہیں، ہے نا، وربز ہیں، بہت سے وربز ہیں. وہ بدلتے رہیں گے، ان کا یعنی یہ زبریں زیریں نہیں بدلیں گی، شکلیں نہیں بدلیں گی،
verb بدل جائیں گے, verb بہت سے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ جو کانا ہے اس میں اور کوئی نہیں verb ہوتا, یہ کانا ہی ہوتا ہے, یہ کانا ہی ہوگا. کانا فعلا یہ ہوگا کہ اس ایک آدمی نے یہ کام کیا تھا پاسٹ میں. ٹھیک ہو گیا, اب سمجھ میں آ گیا, کلیئر ہو گیا. چلیے آپ دیکھیں کوشچن کریں گے تو باقیوں کو بھی کلیئرٹی ہو جائے گی. اب قانون کی مثال ہم دے رہے تھے جی, ہم قانون کی مثال دے رہے تھے, اب مثال دینے لگے تھے ہم. یہ سمجھ میں آ گئی, امہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام, ٹھیک ہے. اب ہو گیا جی قانون. اب قانون کے لیے کیا ہے مثال, اس کی ہے جی سورہ بقرہ کی 10th آیت. بہت سی آیتیں ہیں, 18 پیجز پہ یہ کانا کی آیتیں لکھی ہوئی تھیں. 18 پیج. اس پہ ایک بندے نے معجم المفاہرس سے ایک کتاب بنائی ہے جس میں اگر آپ کو ایک لفظ کوئی یاد ہو نا آیت کا تو آپ اس میں سے ڈھونڈ سکتے. ساری آیتیں انہوں نے لکھی, تو 18 پیجز تھے وہ کہ جن کے اوپر انہوں نے کانا والی آیتیں لکھی ہوئی تھی. کانا, کانو, کانت, کنا, سب کے جتنے بھی ہیں, ٹھیک ہے. تو یعنی اتنی زیادہ دفعہ یہ یوز ہوا ہوا ہے لفظ, یہ سارا ٹیبل اتنی دفعہ یوز ہوا ہوا ہے. یہ 2 لفظ کنتما جو ہے یہ قرآن حکیم میں کہیں بھی نہیں یوز ہوئے ہوئے, باقی یہ سارے لفظ 18 پیجز کے اوپر تھے. اتنی آیتیں, بات سمجھ میں آئی ہے. لیکن یہ اپنی چینج نہیں کرے گا, یہ کانا کا کانا ہی رہے گا, اس کے لیے کوئی دوسرا لفظ نہیں ہوگا. ورب یہ بھی ہے, ورب وہ بھی ہے. وہ ورب ایسا ہے کہ جس کے ساتھ جس میں اور بے شمار آ جاتے ہیں ورب, لیکن یہ جو ہے یہ یہی شکل رہے گی. ٹھیک ہے, اب آگے کلیئر ہوگی سمجھ میں. چل اب ہم قانون پہ آتے ہیں جی. قانون کے لیے 2 نمبر کی سورہ بقرہ کی 10ویں آیت ہے, اور وہ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ, کہ ان کے لیے عذاب وَلَهُمْ ان کے لیے ہے, یہ بھی دیکھیں ساتھ ساتھ, عذاب علیم, عذاب علیم ان کے لیے ہے, بما اس وجہ کے ساتھ, بھی ساتھ, ما جو, یعنی جس وجہ کے ساتھ جو وجہ ہے ان کی وہ کیا ہے, بما کانوا یکذبون, کیونکہ وہ تکذیب کرتے رہتے تھے, کیونکہ وہ تکذیب کرتے تھے. یہ اب قانون جو ہے یہ کیونکہ جمع کے لیے ہے اس لیے یہ قانون ہی رہے گا, اور اس کے لیے کوئی ورب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, قانون, کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کی, اللہ کے رسولوں کی تکذیب کرتے رہتے تھے, اس لیے وہ جہنم میں ہوں گے. ٹھیک ہو کیا جی, یعنی عذاب علیم ہوگا ان کے لیے. پھر ہے جی دوسری سورت کی 57 آیت, اور وہ کیا ہے, وہ ہے وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. ہم نے ان کے اوپر کوئی, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے ان کے ساتھ کوئی ناانصافی, ہم نے کوئی ان کے ساتھ ناانصافی نہیں کی ہے, بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں کے ساتھ بے انصافیاں کرتے رہتے تھے. قانون, ٹھیک ہے, بلکہ وہ خود ہی اپنی, اب یہ دیکھیں قانون انفسهم یظلمون, ایک ظالمہ فعل ہے نا, اب یظلمون آ گیا اس کا پلورل کا. آگے سمجھ, اب سمجھ میں آ گئی, شکر الحمدللہ جی. بس میں یہی چاہتی ہوں کہ بچوں کی کو کلیئرٹی ہو جائے. اچھا جی, اب آگے آ گیا لفظ کانت. کانا, کانا, کانو, کانت. اب کانت پہ آئے ہم, تو وہ ہے جی 2 کی 94 تھا, اور اس کا مطلب ہے کان. قل ان کانت لکم الدار الاخرہ, ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے لیے ہو آخرت کا گھر, اگر تمہارے لیے تھا. کانت, یہ کانت کا لفظ آ گیا, یہ والا لفظ آ گیا. ان کانت کل ان کانت لکم الدار الاخرہ, تمہارے لیے اگر آخرت کا گھر تھا. اب آخرت کیا ہے, فیمنن ہے, فیمنن کا اس لیے کانت کا لفظ آیا. قانون نہیں آیا, کانا نہیں آیا, قانون نہیں آیا, کانا یہ والا نہیں آیا, کانت آیا, کیونکہ آخرت کے لیے یہ ورب یوز ہو رہا ہے. اچھا جی, اس کے آگے ہے جی 2 کی 94.
2 کی 143 آیت ہے, 2 کی 143 آیت ہے. ان کانت لکبیرتن, ان کانت لکبیرتن کہ الا علی الذین ھدی اللہ, کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی ہوئی ہے ان کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن ان کانت لکبیرتن وہ ان کے لیے بہت مشکل بات ہے, ٹھیک ہے, جو الٹے پلٹے کام کرنے والے. تو یہ ہے. پھر آئے گا جی کانت کے بعد آئے گا کانتا, ٹھیک ہے, اس کے لیے 66 کی 10th آیت ہے, اور وہ کیا ہے, کانتا, ہاں, کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتہما. یہ اس کی آپ کو میں بات بھی بتا دوں کہ یہ نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی دو ہو گئی نا, دو عورتیں, دو عورتوں کے لیے کاناتا کا لفظ آیا کہ وہ دونوں ہمارے بڑے ہی صالح بندوں کی یعنی کہ انڈر تھیں, ان کی بیویاں تھیں, لیکن انہوں نے دونوں نے خیانت کی, اپنے ہسبینڈس کے ساتھ خیانت کی. خیانت یہ کی تھی نا کہ وہ یعنی نوح علیہ السلام کی بیوی ہے تو ان کو چاہیے تھا کہ ان کی بات سنتی مانتی. اسی طرح سے وہ لوط علیہ السلام کی بیوی دونوں پیچھے رہ گئی تھی, ٹھیک ہے. تو یہ ہے وہ. اچھا جی, اب اور کیا ہے, 21 کی 30ویں آیت ہے, 21 سورہ انبیاء ہے, اس کی 30ویں آیت ہے, ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما, ٹھیک ہے. کانتا دو ہے نا, آسمان اور زمین, آسمانوں اور زمین, یقین کر لو کہ آسمان اور زمین دونوں تھے جڑے ہوئے. وہ کہتے ہیں نا آپ کو کہ وہ اب جو یہ ارتھ جو ہے بگ بینگ جو ہے, اس وقت یہ آسمان اور زمین کچھ نہیں تھا بلکہ دونوں ایسے جڑے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, دونوں ایسے جڑے ہوئے تھے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ دونوں یقیناً آسمان اور زمین کانتا تھے رتقاً جڑے ہوئے ففتقناہما, تو اب ان کو ہم نے پھاڑ کے علیحدہ علیحدہ کیا, ٹھیک ہے. یہ اس کی مثال ہے جی, کانتا کی دونوں مثالیں آ گئی. پھر آیا جی کننا. اب بہت یعنی کہ فیمیل یعنی فیمنن کی پلورل ہو تو اس کے لیے کیا آئے گا, 2 کی 228 آیت ہے, کننا کی ہے, کننا کی آگے, ہاں جی, کننا کی مثال جو ہے جی وہ یہ ہے کہ 2 کی 228 ہے, وہ اصل میں بات یہ ہو رہی ہے کہ طلاق وغیرہ کی بات ہو رہی ہے. تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو عورتیں ہیں انہیں یہ حلال نہیں ہے, ان کے لیے حلال نہیں کہ وہ چھپائیں جو اللہ نے ان کے ارحام میں تخلیق کیا ہے. ان کننا یؤمنن باللہ, اگر وہ کننا, اگر وہ یقین رکھتی تھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ اور یوم آخرت پہ, تو پھر انہیں چھپانا نہیں چاہیے جو ان کے پیٹ کے اندر ہے. بات سمجھ میں آ گئی, یہ کننا کی مثال ہے, ٹھیک ہے, ان کننا, ٹھیک. پھر ہے جی 4 کی 11 آیت ہے, اور وہ یہ ہے وہ وراثت کے متعلق ہے, اور اس میں بھی فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ, ٹھیک ہے, اگر وہ عورتیں ہوں 2 سے زیادہ, کننا, ٹھیک ہو گیا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے, سچ صحیح میں کہہ رہے ہیں آپ لوگ, آ رہی ہے سمجھ؟ چل ٹھیک ہے, شکر ہے جی اللہ کا اگر آ رہی ہے تو. اچھا یہ ہو گیا جی یہ والا کننا, ٹھیک ہے. اب آئے ہیں آگے کنتا پہ, کنتا, ہاں کنتا. اچھا جی, اس کے لیے آپ کو 2 کی 143 آیت ہی ہے, تو اس میں یہ ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا. اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے, یہ دیکھیں مذکر حاضر, ایک آدمی کے لیے کنتا, کہ ہم نے وہ قبلہ جس پہ تم پہلے تھے, ٹھیک ہے, کنتا جس پہ تم پہلے تھے, اس کو ہم نے یعنی چینج جب کیا تھا قبلے کی تحویل کے متعلق کی آیت ہے, تو اس میں جس کے اوپر تم پہلے سے قائم تھے, ٹھیک ہے. اچھا جی, اور 3 کی 159 آیت ہے, 3 سورت کی 159,
آیت ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے ولو کنتا فظا غلیظ القلب. وہ یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم ایک آدمی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ایک آدمی اگر تم ہوتے، اگر تم تھے بڑے سخت دل کے اور بڑے سخت طبیعت کے ہوتے اور بڑا تمہارا غصے والا دل دماغ ہوتا، تو پھر یہ جو تمہارے گرد مومن جمع ہوئے ہیں یہ بھاگ کھڑے ہوتے، یعنی سختی سے ڈر کے وہ بھاگ کھڑے ہوتے. یہی میں کہتی ہوں کہ آج کل جو مائیں یا یہ جو مولوی حضرات، استغفر اللہ، میں مولوی حضرات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی وہ سارے ہی کوئی اسی قسم کے ہوں گے، مگر ان میں سے اگر کوئی بچوں کے ساتھ سختی کرتا ہے نا تو وہ غلط بات ہے. اس کو یاد رکھیں اس آیت کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم سخت گیر ہوتے اور تمہارا دل بڑا سخت ہوتا تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے. یہی وجہ ہے شاید کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بھاگ رہے ہیں کہ الٹے پلٹے ہم انہیں ان کے اوپر برڈنس ڈالتے ہیں. اچھا جی، یہ تھرڈ کی 159 آیت تھی، ٹھیک ہے، کنتا کی، ٹھیک ہو گیا. اب آگے یہ کنتما کے لیے کوئی مثال نہیں ہے قرآن حکیم میں. یہ کنتما نہ آدمیوں کے لیے یوز ہوا ہے نہ عورتوں کے لیے. یہ کنتما کے لیے کوئی مجھے مثال ملی ہے، لیکن یہ کنتما 2 کے لیے ہوگا، ٹھیک ہے. پھر آگے جی کنتم کے لیے 2 کی 23 آیت ہے. کنتم، ہاں جی، کنتم کے لیے یہ آیت ہے وَإِن کنتم، اگر تم سب کے سب ہوتے، فی ریبن، شک میں، جو اللہ تعالیٰ نے نبی اپنے بندے پر نازل کیا ہے، اگر تم اس سے سب کے سب بھی شک میں ہوتے، سب کے سب آدمی تم شک میں ہوتے، تو پھر اگر تم ہو تو پھر تم بھی ایک ایسی صورت بنا کے لے آؤ. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں کہہ رہا ہے، اور یہ کنتم کی مثال میں نے آپ کو بتائی ہے. پھر 2 کی 28 ہے آیت، اور وہ یہ ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کہ تم تو ڈورمنٹ تھے، تم تو بے حس و حرکت تھے، تم تو مرے ہوئے تھے ایک طرح سے، ٹھیک ہے. تم نرشمنٹ تمہاری نہیں ہو رہی تھی، تم موشن لیس تھے، ٹھیک ہے. تو کس طرح تم اللہ کا انکار کر سکتے ہو جبکہ تمہاری حالت یہ تھی کہ تم اموات تھے، ٹھیک ہے. یہ ہو گئی مثال کنتم کی. اب آیا جی کنتی. ہاں جی، کنتی کے لیے بھی صرف ایک ہی آیت ہے، اور وہ سورہ یوسف کی 29 آیت ہے. اور اس میں جب وہ جو عورت جو تھی، عزیز کی بیوی جو تھی، جس نے کہ سیڈیوس کرنا چاہا تھا یوسف علیہ السلام کو، تو ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت، وہ اس کا ہسبینڈ جب ان کو گیٹ کے اوپر مل گیا تو اس نے الزام لگایا کہ یہ مجھے سیڈیوس کر رہا تھا. تو وہ خیر جب پتہ چل گیا کہ نہیں یہی کر رہی تھی، تو اس نے اسے کہا، اس نے کیا کہا اس کو کہ استغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، تو اپنے گناہ کے لیے معافی مانگ کیونکہ تو ہی یقیناً تھی خطا کاروں میں سے. ان کنتی، تو ہی تھی خطا کاروں میں سے. یہ کنتی کی مثال ہوگی. پھر کنتما کی کوئی مثال نہیں ہے. کنتنا کے لیے پھر 33 کی 28 اور 33 کی ہی 29 آیتیں. اور وہ کیا ہیں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفس کے لیے ہیں، اور بڑی سخت ان کو یعنی کہ تنبیہ کی ہوئی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. اور کیا کہا ہوا ہے؟ ان ہاں جی، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، 28 میں کہا ہے کہ اگر کنتن، تم تردنا ارادہ کرتی ہے، اگر تمہارا ارادہ یہ ہے، یعنی تم نے یہ ارادہ کیا تھا کہ تمہیں دنیا کی زندگی چاہیے، ٹھیک ہے، کنتن، ٹھیک ہے، کہ اگر تم نے یہ ارادہ کیا ہوا تھا کہ تمہیں دنیا کی زندگی چاہیے، تو یعنی پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سخت قسم کی وعید ہے. اور اگلی جو ہے 29 آیت، اس میں یہ ہے کہ اگر تم ان کنتن تردن اللہ و رسولہ، اور اگر تم نے ارادہ کیا ہوا تھا اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. ٹھیک ہو گیا، کنتنا کی مثالیں سمجھ میں آ گئی. چلیں اب رہ گیا جی کنتو کے لیے ہے جی
یہ بھی وہی ہے 5 کی 116، جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے گا کہ عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا اپنی قوم کو کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو میرے علاوہ، یعنی اللہ کے علاوہ، تو وہ کہیں گے کہ اللہ جی ان کنتو ہاں ان کنتو قلتہ تو لا علمتا، اگر میں نے ایسا کہا تھا، ان کنتو اگر میں نے تھا، قلتو کہا، اگر میں نے کہا تھا ایسا تو آپ کو پتا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ کنتو کی مثال ایک ہو گئی. پھر آگے ہے جی 20 کی 25 آیت ہے، وہ ہے جی رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا. استغفار سوری جی، یہ 125 ہے، میں نے یہ 25 لکھ دیا، اس کو میں کریکٹ کر دوں گی. ٹھیک ہے، یہ 20 کی 125 آیت ہے. ٹھیک ہے، میں نے 4 دفعہ چیک کیے، پھر بھی کبھی کہیں کچھ غلطی رہ جاتی ہے، اللہ مجھے معاف کرے. اچھا جی، یہ کیا ہے جی، ان کنتو کی مثال ہم دے رہے تھے. تو کنتو کی مثال یہ ہے رب لما حشرتنی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں انہیں پھر اس دن 20 سورہ طٰہٰ ہے، اس کی 125 آیت ہے کہ بندہ جو ہے وہ جب حشر میں اٹھے گا، قیامت کے دن اٹھے گا حشر جب سب کو اکٹھا کیا جائے گا، اس وقت جب وہ اٹھے گا تو وہ کہے گا ہے مجھے نظر ہی کچھ نہیں آ رہا. تو وہ کہے گا اللہ جی مجھے آپ نے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو دیکھتا تھا، میں تھا دنیا کے اندر، دیکھتا تھا میں تو. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات کہ میں دنیا میں تو اچھا بھلا دیکھنے میری آنکھیں تھیں، اب آپ نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر آگے سے جواب جو ہے وہ بڑا اچھا ہے کہ اللہ کہے گا کہ نہیں دیکھتا تھا، دیکھتا ہوتا تو یہ تیرا حشر آج نہ ہوتا. ٹھیک ہے، تو نے اچھی چیزوں کو دیکھا ہی نہیں، اللہ معاف کرے. اچھا جی، ہم کنتو کی مثال لے رہے تھے، یہ دونوں ہو گئی کنتو کی مثالیں. کننا کی مثالیں، کننا کیونکہ دونوں ہی ایک ہی طرح ہیں، دو کے لیے ہو یا سب کے لیے ہو، اس لیے میں نے دونوں کے نیچے ایک ہی لگا دیا. 4 کی 97 آیت ہے، وہ ہے جی قالوا فیما کنتم. اچھا، قالوا کننا مستضعفین فی الارض. اچھا، وہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا کیا حال تھا دنیا میں، تو وہ کہیں گے ہم قالوا کننا، وہ کہیں گے تھے ہم مستضعفین، بڑے ہی کمزور، فی الارض زمین میں ہم بڑے کمزور تھے. ٹھیک ہے، کننا، یہ کننا ہو گیا. اچھا جی، پھر ایک اور مثال ہے اس کی، وہ ہے جی 6 کی 157 آیت ہے. تو وہ یہ ہے 6 کی 157، وہ کیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر ہم پر کتاب نازل ہوئی ہوتی، ہمارے اوپر کوئی ڈائریکٹلی کتاب نازل تو لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ، تو ہم ہوتے، ہماری یعنی سچویشن تھی ایسی کہ ہم سارے تم لوگوں ان سب سے ہم زیادہ ہدایت پر ہوتے. یہ وہ ان کا ایک یعنی کہ بہانہ تھا ایسا ہی. یہ بہرحال آپ آیتیں اسی لیے میں نے ریفرنس دیے میری بہنوں میرے بچوں، اس لیے ریفرنسز دیے تاکہ آپ ان کو جب پڑھیں گے تو پھر آپ کو یہ سارا سمجھ میں آئے گا. اور یہ اب یہ والا پوائنٹ کلیئر ہو گیا نا بیٹے، یہ والا پوائنٹ کلیئر ہو گیا کہ یہ ایک طرح کا نہیں ہوتا، وزن اس کا یہی ہوتا ہے فَعَلَ، فَعَلَ آگے الف بھی ہوتا ہے، فَعَلُ، فَعَلَت، فَعَلَتَ، فَعَلْنَا. اسی طرح ہے ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا. ٹھیک ہے، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتنا، ضربنا، ضربتو، ضربنا، ضربنا. میں نے مارا، ہم سب نے مارا. اسی طرح سے اور بھی وربز ہو سکتے ہیں، ہے نا. عدالہ، ہم اسے ایک آدمی نے عدل کیا، عدالہ ان سب 2 آدمیوں نے، عدالو ان سب آدمیوں نے. اب سمجھ میں آ گئی بات. یہ بدل سکتے ہیں وربز، یہی رہتا ہے، اس کی شکل بھی یہی رہتی ہے، اور یہ اپنے اپنے اس کے پرسنس کے مطابق بدلتا رہتا ہے. میسکولن کے مطابق، فیمینن کے مطابق، اس کے سیکنڈ پرسن سنگولر، 2 پلورل، اس کی فیمیل کے لیے، فیمینن کے لیے، پھر یہ
سمجھ میں آ گئی بات؟ چلیں جی، یہ میں نے آج یہ والا کام کرنا تھا اور آپ کو یہ بتانا تھا کہ یہ مثالیں، اور کائنڈلی جا کے اس میں سے پڑھیں. اور یہ میں اس کو کریکٹ کر دیتی ہوں جی، یہ 125 ہے، 125 ہے، یہ میں نے 25 لکھا ہوا ہے، یہ 125 ہے، اس کو کر دیتے ہیں ٹھیک. اور اگر یہ قد کی جو ہے وہ بھی میں یہاں پہ ریفرنسز لکھ دیتی ہوں آیتوں کے، اگر آپ کو ضروری ہیں تو وہ بھی آپ کو، تاکہ آپ ان کو بھی دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے جی، چلیے جی آج کی کلاس ہوئی ختم اور کافی لمبی ہو گئی. چلیے جی، اللہ حافظ.